پورے محلے میں ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ چاہے تو آدمی کو اسی طرح فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے، جیسے سڑکوں پر پتھر کوٹنے والا کرمو بادشاہ بن گیا تھا۔ اس کا ایک دو نہیں پورے 5 لاکھ کا انعامی بانڈ نکلا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ شہر سے کافی دور سڑک بن رہی تھی۔ کرمو کو ٹھیکیدار سے ہفتے کی مزدوری لینی تھی۔ اتفاق سے ٹھیکیدار کے پاس نقد پیسے نہیں تھے۔ اس نے کرمو کو مجبوراً بانڈ دے دیا کہ اسے بڑی دکان پر دے کر سودا سلف خرید لینا۔ کرمو کی بیوی زہرا بڑی کفایت شعار عورت تھی۔ وہ کرمو سے کہنے لگی، تمہارے بڑے بھائی کے پاس صندوق میں بے شمار بانڈ پڑے ہیں۔ رفیق کی بیوی کے ایٹری کیس میں 8-10 بانڈ میں نے خود دیکھے ہیں۔ تمہارے بھائی نہ تمہیں ادھار دیتے ہیں نہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ وہ دفتروں میں بابو ہیں اور تم سڑکوں پر مٹی پھینکتے ہو۔ ہم اس بانڈ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے دن پھر جائیں۔ زہرا نے ٹھیک ہی کہا تھا، اللہ نے واقعی ان کی دعا سن لی تھی۔ ٹھیکیدار کو جب انعام نکلنے کا علم ہوا تو اس نے کرمو سے کہا، تمہارے لیے تو یہ بانڈ صرف 5 لاکھ روپے کا ہے، لیکن ہم جیسے کاروباری لوگوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارا کافی ٹیکس معاف ہو جاتا ہے۔ تم سیدھے سادے آدمی ہو، بینکوں میں دھکے کھانے کے بجائے تم یہ بانڈ مجھے 5 لاکھ میں دے دو۔ کرمو بولا، بسم اللہ جی، پہلا حق آپ کا ہے، آپ خرید لیں۔ کرمو ٹھیکیدار کی کوٹھی سے 5 لاکھ روپے کا تھیلا بھر لایا۔ دوسری صبح کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی اپنے بیوی بچوں سمیت کرمو کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ ان سب کو دیکھتے ہی کرمو کی بیوی زہرا بولی، بھائی جان، آپ اور ہمارے گھر، ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ آپ تو عید کے دن بھی ہمارے گھر نہیں آتے۔ زہرا کی بات سن کر اس کی دیورانی کلثوم بولی، رہنے دو بہن، تم ہی تو ہم سے ناراض رہتی ہو۔ لاکھ لاکھ مبارک ہو، اللہ نے تینوں بھائیوں کی قسمت کھول دی ہے، اب ہم سب ٹھاٹھے سے زندگی گزاریں گے۔ زہرا سے رہا نہ گیا، بولی، کیا ہم سب؟ مگر آپ تو پچھلی 15 برسوں سے ہمارے 5 روپے کی مدد بھی نہیں کرتے، ہمارے کسی بچے کے ہاتھ پر 5 پیسہ بھی نہیں رکھا، آج ہمارے 5 لاکھ تینوں کے کیسے ہو گئے؟ کرمو کا بڑا بھائی صدیق بولا، چھوڑو کیا پرانی باتیں لے بیٹھی ہو، بھائی کرم دین، ذرا 5 لاکھ کی جھلکی تو دکھانا، دفتر کو دیر ہو رہی ہے۔ زہرا پھر بول اٹھی، لو، آج کرمو کرم دین بھی ہو گیا، واہ رے پیسہ، خاموش، کرمو چیخ کر بولا اور سب کو سانپ سو گیا۔ کرمو بولا، دیکھو، میں غریب تھا، بھوکا تھا، قرض دار تھا، کسی بھائی نے میری مدد نہ کی، وجہ کیا تھی؟ صرف پیسہ ہی لوگوں کو خود غرض اور کمینہ بنا دیتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کی طرح نہیں ہونا چاہتا۔ کرمو کی آنکھیں غصے سے لال دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں کلہاڑی اٹھاتے ہوئے کہا، میں اسی گھر کے صحن میں تم سب کے سامنے 5 لاکھ روپے جلا رہا ہوں۔ اگر کسی نے مجھے روکا یا نوٹوں کے ڈھیر سے کوئی نوٹ اٹھایا تو کلہاڑی سے اس کا قیمہ کاٹوں گا۔ کرمو بھاگ کر کمرے سے نوٹوں کے بنڈل لے آیا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ کوئی اسے پکڑنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ پھر کرمو نے ان نوٹوں پر مٹی کا تیل چھڑکا اور انہیں آگ لگا دی اور ساتھ ہی کلہاڑی تان کر کھڑا ہو گیا۔ شور سن کر پڑوسنے دیواروں سے اور بچے باہر سے جلتے ہوئے نوٹوں کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ہر چہرہ پیلا ہو رہا تھا، ادھر نوٹ جل گئے اور ادھر کرمو کی بیوی دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ کرمو کے بھائی اور دوسرے لوگ بڑبڑاتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے، کسی نے اس کی بیوی کی پرواہ تک نہ کی۔ کرمو کافی دیر کے بعد اپنی بیوی کو ہوش میں لا سکا۔ زہرا نے ہوش میں آتے ہی کرمو سے منہ پھیر لیا۔ کرمو نے نہایت آہستگی سے اس کے کان میں کہا، ارے خوشبخت، مجھے باولے کتے نے کاٹا تھا کہ میں 5 لاکھ روپے جلا دوں؟ وہ تو بچوں کی لاٹری والی نکلی نوٹ تھے جنہیں میں 50 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ اب بتا، اگر وہ 50 روپے ضائع نہ کرتا تو میرے 5 لاکھ کیسے بچتے؟ وہ دیکھ، پورا بیگ نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا، اب جلدی سے خود بھی تیار ہو جاؤ اور بچوں کو بھی تیار کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سب سے اچھی پیسٹریاں اور سالگرہ والے کیک کرم دین بیکرز سے ملتے ہیں، اور کرم دین بیکرز کا مالک وہی کرمو ہے جس کا 5 لاکھ روپے کا انعام نکلا تھا۔ وہ اپنے سادہ لیکن خوبصورت مکان میں بہت سکون سے زندگی گزار رہا ہے۔
اس کے خود غرض اور لالچی بھائیوں کو اس جگہ کی ہوا تک نہیں لگی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی کہانیاں آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔